اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جیسا کہ آپ کو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہوگا کہ آج وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ میں ایف سی کے اور رینجرز کے جوانوں کے ساتھ پورا دن گزارا اور ادھر ملاقات کی۔ یہ منگل کے دن جو ہوتی ہے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جو عمران خان مطلب موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ کبھی بھی مس نہیں کرتے، اور شاہد و نادر یعنی کہ ان پونے 4 سالوں کے اندر پتہ لگا ہو کہ انہوں نے کابینہ کی میٹنگ جو ہے وہ مؤخر کی ہو، لیکن آج وہ مؤخر کر دی۔ چائنا سے آئے اور چائنا سے آنے کے بعد پہلا دورہ انہوں نے کوئٹہ بلوچستان یعنی کہ بلوچستان کا کیا، اور بلوچستان میں نوشکی کے مقام پر انہوں نے وہ جو ایف سی کا قلعہ تھا جدھر یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، یہ بارڈر کے اوپر ہی موجود ہے، مطلب بارڈر کے بہت ہی قریب ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ جا کے انہوں نے ان نوجوانوں کے، ان جوانوں کے، ان افسران کے حوصلے بڑھائے، اور یہ ایک میسیج ہے، یہ ان دہشت گردوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے، اور جو اندرونی دہشت گرد ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے، اور سب سے بڑا میسیج جو ہے وہ جسے کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان فاصلے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے۔ ادھر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ رینجر اور ایف سی کے جوانوں کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو میرا ذاتی وہ ہے گا کہ تھوڑا سا کم ہے، یعنی کہ کم سے کم 20% ہونا چاہیے تھا۔ میرا ذاتی وہ ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں دھرنے دے کے، یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں، جو سول سرکاری ملازمین اور حرام خور ہیں، یعنی کہ رشوتوں کے بازار ان کے دفتروں میں گرم ہے، کوئی کام بھی یہ پیسے لیے بغیر نہیں کرتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ کرپشن کے اندر ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جن کی بھی قیادت ایک باجوہ نامی شخص کرتا ہے، اور وہ دھرنے دے کے اور یہ دے کے اور وہ دے کے اور بدماشیاں کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر طریقے سے چکا جام کر کے، اور انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 25% اضافہ کرایا، لیکن ساتھ میں وہ مہنگائی کا بھی رونا روتے ہیں، اور یہ اتنی مراعات بھی لیتے ہیں، جبکہ فوج کے جوانوں کو، آرمی کے، ایف سی کے، رینجرز کے جوانوں کو اتنی مراعات حاصل نہیں ہے جتنی ان حرام خوروں کو حاصل ہے۔ لیکن بہرحال 15% انہوں نے اضافہ کیا، تو جو میری دانش میں بہت کم ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے کیا۔ اس سے ان خواتین کو اور بچوں کو بھی ایک میسیج گیا جو پچھلے دنوں جن کے جوان جو تھے، جن کے شوہر جو تھے، یا جن کا بیٹا تھا، جو بھی تھا، شہید ہوا، تو ان سے بھی اظہار ہمدردی کیا اور خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تو بہرحال ہم بھی ان کے ساتھ اس دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن ایک انسان کی کمی کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے گھر سے کسی شخص کا جنازہ اٹھا ہو۔ دوسرا لاکھ کہتا رہے کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، لیکن بہرحال مشکل وہ جو ہوتے ہیں، لمحات جو ہوتے ہیں، وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، نہ پیسہ اس کا مداوع ہے، نہ باتیں اس کا مداوع ہے، کوئی چیز بھی اس کا مداوع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ آج ایک پیغام تھا۔ دوسری طرف چائنا سے جب پاکستان تشریف واپس لے کر آئے عمران خان، تو آرمی چیف سے جو آج کی یعنی کہ ملاقات تھی، ملاقات سے مراد ہے کہ دورہ تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے گفت و شنود بھی کی، اور اس کے اندر آرمی چیف کو باقاعدہ بتایا کہ جناب، کیونکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ اس کو اگر اپنی توہین سمجھتے ہیں تو سمجھیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو بتایا کہ جناب چائنا کے اندر ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کی اور یہ کی، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو بتایا گیا، بریف کیا باقاعدہ عمران خان نے کہ ہم نے چائنا کے اندر اس قسم کے ہمارے وہاں پہ گفتگو ہوئی، اور یہ چیز ہم پاکستان لے کر آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، چائنا سے پاکستان کے اندر جو فی الحال جو مطلب، میں اتنی زیادہ ڈیپ کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے لیے میں کوئی ایک علیحدہ سے ایک ویلاگ بناؤں گا،
جس کے اندر میں آپ کو مختلف شعبوں کے یعنی کہ جو 7 بڑے شعبے ہیں جس کے اندر چائنا جو ہے بذات خود پاکستان کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا، کوئی امداد نہیں دے رہا، بلکہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے. اور وہی عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے. تو تقریباً $20 بلین کی، ملین نہیں بلین، $20 بلین کی چائنا جو ہے وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. اس کے اندر 7 مین شعبے ہیں، جس کے اندر جو سب سے بڑا شعبہ ہے زراعت کا ہے. تو زراعت کے اوپر میں ذرا سی روشنی ضرور ڈالوں گا کہ آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی چائنا کی کہ ان کے ملک کے اندر اتنے چھوٹے سے گملے کے اندر بھی وہ 5 سے 7 کلو انگور اگا لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ویسے آپ ان کے سنتروں کے، ان کے مالٹوں کے، ان کے دوسرے باغات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ان کی نرسریوں میں کہ انہوں نے زراعت کے اندر کتنی ترقی کی ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کرتے ہیں. خاص طور پہ میں ان کی جو ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اس میں لیمو، مالٹا، کینو، یہ چیزیں جو ہیں بڑی وہ ہیں. اور تو اور وہ تو تربوز بھی اس طریقے سے اگا لیتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ میں بڑے سے بڑے تربوز بھی اگا لیتے ہیں. تو بہرحال پاکستان کے اندر یہ اگر وہ اپنی جدید فارمنگ کو لے کر آتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوشامد بات اس لیے ہوگی. میں صرف زراعت پہ بات کر رہا ہوں، باقی میں کسی شعبے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے تو دنیا کا 11واں بڑا ملک بن رہا ہے کیونکہ 22 کروڑ آبادی ہم لیے ہوئے بیٹھے ہیں. لیکن اگر رقبہ دیکھیں تو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا شمار جو ہے وہ اتنے بڑے ملکوں میں نہیں آتا. یعنی کہ اگر آپ آبادی دیکھیں تو ایران ہم سے بڑا ہے، لیبیا ہم سے بڑا ہے، سعودی عرب ہم سے بڑا ہے، جن کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ لیبیا کی آبادی تو کروڑوں میں بھی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امریکہ کتنا بڑا ملک ہے لیکن ان کی آبادی ٹوٹل 33 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان جیسے 52 ملک امریکہ کے رقبے کے اندر بن جائے. لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست کی برابر آپ سمجھ لیں کہ ان کی 52 ریاستیں تو ایک ریاست کی برابر سمجھ لیں تو ہم 22 کروڑ عوام لیے ہوئے بیٹھے ہیں اس رقبے کے اندر. تو اور ظاہری بات ہے کہ مہنگائی کا بھی ہمیں سامنا ہے. تو اگر یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ہم موجودہ زمین سے ہی 10 گنا یا 10 گنا بھی نہیں، اگر ہم 5 گنا زیادہ بھی فصل حاصل کر لیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم ٹماٹر اور پیاز جو ہے انڈیا سے یا کسی اور ملک سے منگائیں. تو بہرحال بہت خوشامد بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کا بھی آج جسے کہتے ہیں کہ بھانڈا پھوٹ گیا. جو سیاسی بے روزگار جو کہتے ہیں کہ سی پیک پہ کام رکا ہوا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ سی پیک کے اوپر 30% ایک اندازے سے زیادہ کام ہو چکا ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے اوپر، اور چائنا اس سے بہت خوش ہے. تو یہ بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے. اور سب سے بڑا تماچا جو لگا ہے وہ ایک دین فروش مولوی ہے پاکستان کے اندر جس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. اس کے منہ پہ لگا ہے کہ وہ پشاور کے اندر ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا، ڈی آئی خان میں ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا کہ ادھر تو ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی، اور وہ تو اگر جیسے کہتے ہیں ویڈیو لنک پہ اگر ملاقات کرنی تھی تو پاکستان سے بھی ہو سکتی تھی. تو اس دین فروش مولوی کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا یہ تماچا لگا ہے کہ ادھر ملاقات بھی ہوئی، اس کی تصویریں بھی آ گئی، ان کی ویڈیوز بھی آ گئی، ان کے معاہدے بھی آ گئے، ان کے سب کچھ آ گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ اپنے منہ لے کے بیٹھ جائے گا. لیکن یقین جانیں کہ میں اگر یہ بات کہوں تو لوگوں کو بات شاید بری بھی لگے کہ یہ شخص جس نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اس سے بڑا شیطان، اس سے بڑا جھوٹا اور اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. اب آتے ہیں ذرا سیاسی اس کی طرف. لاہور جو تھا، آج وزیر اعظم اور آرمی چیف جو تھے وہ جوانوں کے ساتھ دن گزار رہے تھے، لیکن لاہور کے اندر بہت بڑے شیطان پنے ہوتے رہے. شیطان پنے کیا ہوتے رہے کہ وہ جو شہباز شریف ہے وہ شر کرتا رہا، جیسا کہ اس کا نام ہی شہباز شریف ہے. تو اس نے جناب، اور شاید کا وہ جو پتلون عباسی ہے، وہ پتلون عباسی کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد، یہ کہہ کر نہیں لائی جاتی، یہ تو وہ ہوتی ہے ایک دم لائی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو تھا وہ اس نے آج ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی، اور ایم کیو ایم کے وفد نے کاف لیگ سے بھی ملاقات کی. اسی طریقے سے زرداری صاحب بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں. تو جب یہ
ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو دوسری مطلب ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی ہے یا نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اب اپنی چوریاں چھپانے کے لیے یہ بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے اندر نہ بلاول بھٹو کو شرم آ رہی ہے کہ اس کی ماں کی برہنہ تصویریں اسی شہباز شریف نے پھینکی تھی، نہ زرداری کو شرم آ رہی ہے کہ یہ اس نے اس کو گھسیٹنے کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ شہباز شریف کو شرم آ رہی ہے کہ زرداری نے اور بلاول نے کہا تھا کہ سب سے بڑے چور نون لیگ والے ہیں۔ تو شرم اور حیا نام کی ان لوگوں میں سے چیز ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ میں ذرا سا حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی بات کروں گا کہ اگر آپ اس ٹائم عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے، اور جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ذرا سی بھی یہ بات ہے تو آپ بھی منافقین ہیں، اور آپ کا بھی شمار منافقوں میں ہوگا کہ 4.25 سال آپ نے حکومت کے مزے لیے ہیں، اور آخری سال کے اندر آپ جو ہیں مزید مراعات لینے کے لیے آپ جناب اس قسم کے اگر چٹکلے چھوڑیں تو منافق آپ لوگ بھی ہیں، کیونکہ 4.25 سال آپ نے اس شخص کے ساتھ گزار لیے، حکومت کے مزے لے لیے، پروٹوکول کے مزے لے لیے، جھنڈوں کے مزے لے لیے، گاڑیوں پہ جھنڈے لگا لیے اور تنخواہیں لی، سب کچھ لیا، اور اب آپ اگر اس کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ کوئی گٹھ جوڑ بناتے ہیں تو پھر جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سیاست کو بھی سلام، یعنی کہ پھر پاکستان میں تو سیاست ہے ہی نہیں، منافقت ہی ہے۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کا ایک جواب مجھے بڑا پسند آیا کہ جو ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو دیا، انہوں نے کہا کہ جناب کچھ ابھی ان کے نظر نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بہرحال ہم جو ہیں اپنی کمیٹی کے اندر جائیں گے، ادھر جا کے بات کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں ان کی دال گلتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہی جواب جو تھا چودھری پرویز الہی نے بھی دیا کہ جناب ابھی تو یہ کچن کے اندر مسالے وسالے جمع کر رہے ہیں، دیکھ پکے گی تو دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، تو ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے اکثر ویلاگ کے اندر کہتا رہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو طاقتور وزیر اعظم دیکھتا ہوں وہ عمران خان کو دیکھتا ہوں، ہم نے بھی بڑے وزرائے اعظم دیکھے اپنی زندگی کے اندر۔ تو تیسری طرف وہ بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے گا، وہ جو وہاں پہ بی اے پی ہے جو حکومتی اتحاد ہے، تو بی اے پی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیر پگاڑا کی جماعت، وہ جو سندھ کے اندر ہے، تو وہ بھی مجھے یقین ہے، لیکن صرف اور صرف جو نظر آتا ہے اگر یہ شہباز شریف اگر شر کرنے کے اوپر آئے، ویسے تو وہ اس کے کچھ ہوئے گا نہیں، لیکن اگر یہ پھر بھی منافقت کے اندر ذرا 2-4 قدم اور یہ اور مولانا چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 1-2 ممبروں کا یہ فرق لے آئیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ 2-4 ممبروں کے چکر کے اندر اپنے 10 سے 15 ممبر گوا دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی کہ ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے، خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، دنیا بے شک تمہیں بھول جائے لیکن میں روزانہ اپنی ویڈیو کے اندر تمہیں یاد کروں گا اور عوام کو یاد کراتا رہوں گا کہ تم جیسا جو بد کردار اور جسے کہتے ہیں کہ جھوٹا یعنی جج، اور جسے کہتے ہیں کہ دھوکے باز، اور دھوکے باز کے علاوہ جو جسے کہتے ہیں کہ رشوت خور، تو جو بھی الفاظ ہیں گے اس قسم کے وہ جو تم پہ فٹ ہوتے ہیں تو میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو یاد کراتا رہوں گا کہ ہمارے اندر ایک ایسا جج موجود تھا کہ جس کی بیوی نے کرپشن کی، اس نے کرپشن کی، اور اس کے بعد کہتا ہے میرا بیوی بچوں سے تعلق نہیں۔ تو پاکستانی قوم کم از کم یہ سمجھتی ہے، کم از کم، اور کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ ضرور پتہ ہے کہ بیوی اور بچے جو ہوتے ہیں وہ شوہر کے ڈیپینڈ کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ واحد بیوی ہے گی پاکستان کی جو اس کے ڈیپینڈ پہ نہیں ہے۔ تو ہماری عدالتوں کو چاہیے، میں پھر وہی کہوں گا کہ جو سوالیہ نشان ہے اپنے اوپر سے اٹھائیں۔ 138واں نمبر آپ کا عدل کے حساب سے آتا ہے، تو خدا کے لیے اپنے اوپر اور عوام کے اوپر رحم کریں، اور یہ کرپٹ ججوں کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور پاکستان کا قومی نعرہ پاکستان زندہ باد۔